بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسے کہ دوستو کافی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آج پھر پیٹرول مہنگا ہو گیا، مٹی کا تیل 7 روپے مہنگا ہو گیا۔ تو میں عمران خان صاحب سے مخاطب ہوں۔ عمران خان صاحب، آپ نے بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی جس پر ہم لوگوں نے یقین کیا تھا اور آپ کو ووٹ دیا تھا۔ میں نے بھی آپ کو ووٹ دیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کے آگے بہت بڑی بڑی باتیں کی اور ان کو قائل کیا۔ قائل کرنے کے بعد ایک نیا خواب دکھایا۔ خواب دکھانے کے بعد آپ نے کہا کہ سرکاری نظام ختم ہو جائے گا، تبدیلی آ جائے گی پاکستان میں، چھوٹا بڑا ایک برابر ہو جائے گا۔ تو چھوٹے بڑے کی چلیں بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ نواز شریف دور میں نے اپنی لائف میں نواز شریف دور کے اندر کسی بھی تھانے میں ایسی ایف آئی آر نہیں دیکھی جو کسی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر ہوئی۔ آپ کے دور میں یہ ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور میں ثابت کر سکتا ہوں، میرے پاس ثبوت ہیں، ایویڈنس ہیں۔ ہر تھانے میں جھوٹی ایف آئی آریں ہو رہی ہیں، غریب لوگوں کو دبوچا جا رہا ہے۔ جب ایک شخص کو پکڑ کے جاتے ہیں، اگر وہ کسی سیاسی کی بات نہیں مانتا، اگر وہ کسی کا جھنڈا لگا لیتا ہے اپنے گھر میں یا اپنی ڈیرے پر، بیٹھک پر، تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر مقدمے کس قسم کے بنتے ہیں؟ ایک تھانے میں 2 ایف آئی آریں ڈکیٹی کی، پرانی ایف آئی آروں میں نامزد کر دیا۔ 10 ایف آئی آریں دوسرے تھانے سے اٹھا کے اس میں نامزد کر دیا۔ اب یہ کس قسم کی تبدیلی لے کے آئے ہیں؟ آپ نے تو ستیہ ناش کر دیا غریب عوام کا خاص طور، اور آپ نے کہا تھا کہ میں نواز شریف کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے تو اس کو چھوڑ دیا تھا، وہ تو باہر چلا گیا، باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ میرے خیال میں نے کل نیوز دیکھی ہے کہ برطانیہ کی کورٹ نے ان کو بری کر دی ہے، صاف اور شفاف کر دی ہے کہ ان کے اوپر 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، نہ آپ نے کی۔ عمران خان صاحب، یہ ڈرامہ بند کیجیے، غریب عوام کے بارے میں سوچیں۔ خوددارا، پتہ نہیں آپ کس قسم کے آدمی ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے تو آپ کے اندر کوئی ایسی کوالٹی، آپ کی لیڈرشپ میں یا آپ کے اندر ایسی کوئی کوالٹی نہیں دیکھی کہ کوئی آپ نے ایک بھی اچھا کام کیا ہو۔ منصوبے جتنے بھی تھے نواز شریف کے تھے، ان پہ ادھر جا کر آپ افتتاح کر رہے ہیں، اپنی آپ ادھر پھٹیاں لگا رہے ہیں۔ آپ کے ایم پی ایز اپنی پھٹیاں لگا رہے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی نے منصوبہ، پی ٹی آئی لے کے آئی ہے۔ عمران خان صاحب، ایک کام بھی آپ نے نہیں کیا، ایک کام، ایک چھوٹی سی سڑک بھی آپ نے نہیں بنائی، جس کو 1 فٹ کی سڑک کہتا ہوں میں۔ آپ نے 1 فٹ کی سڑک بھی نہیں بنائی۔ یہ وہ سڑکیں، اب بھی وہ سڑکیں بن رہی ہیں جو نواز شریف کے دور میں لوگوں کو دی گئی تھی، منصوبے تھے، یہ وہ سڑکیں بن رہی ہیں۔ ہسپتالوں کے نظام آپ نے دھرم اور بھرم کر دیے ہیں۔ پہلے جہاں ہم جاتے تھے بائک کھڑی کرتے تھے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ اب جب ہم بائک لے کے جاتے ہیں، یہ میں اپنے ڈسٹرکٹ کی ہاسپٹل کا نام لے لوں، لیا سٹی ڈی ایچ کی ہاسپٹل، جیسے ہم بائک لے کے جاتے ہیں، بھتہ خور آگے پرچی لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ پرچی لیں پھر آپ اندر جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں جا سکتے۔ عمران خان صاحب، اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہو، وہ اگر
کوئی بھی شخص اپنے والد کو لے کے ہاسپٹل جا رہا ہے تو وہ پہلے آپ کو بتا دے پھر اندر انٹر ہو. آپ کس طرح کے پرائم منسٹر ہو؟ میں تو آپ کو یہ کہوں گا، میں آپ کو ایک نیک مشورہ دیتا ہوں، آپ قوم سے معافی مانگیں. آپ جہاں سے آئیں باہر سے، مہربانی کریں آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، نہ آپ مسلم قوم کو تباہ کریں اور برباد کریں. خدا کا نام لیں، بس بہت ہو گئی ہے. لوگ تھک چکے ہیں آپ سے. میں جدھر بھی جاتا ہوں، میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا، لوگ نواز شریف کی گیت گا رہے ہیں. کیوں گا رہے ہیں؟ حقیقت 100% نواز شریف کے دور میں بزنس عروج پر آیا تھا، غریب خوشحال تھا. کسی کو کسی سے 10 روپے نہیں مانگنے پڑتے تھے. اس ٹائم پر لوگ پتہ نہیں اپنی صرف پیٹ کی خاطر، ایک روٹی کے نوالے کی خاطر پتہ نہیں لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں. اور ان کاموں کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ. اتنا بڑا گناہ آپ اٹھا رہے ہیں. جدھر آپ جاتے ہیں آپ کا جلسہ ہوتا ہے یا کہیں بھی پارلیمنٹ میں اسمبلی میں تقریر ہوتی ہے تو آپ ملک کی خاطر تو ایک بات بھی آپ نے نہیں کی. نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، اس کے علاوہ تو آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. خدا کا نام لیں، مہربانی کریں، جہاں سے آئیں وہیں نکل جائیں. میرا بہت اچھا بزنس تھا، میں کاروبار کرتا تھا کراچی میں نواز شریف دور میں. جب سے آپ کا دور ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ میرے سے میرا کاروبار چھینا گیا ہے. اس ٹائم پر میں روڈ پر آ گیا ہوں، کہیں کا نہیں رہا. آپ کی یہ جو جیلی پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارا ستیہ ناش اور بربادی کر دی ہے. انہوں نے یہ کرانے والے کون ہیں؟ آپ ہیں. کسی بھی محکمے میں ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جان خرچہ تو دینا پڑے گا. یہ ہم تھوڑی کھاتے ہیں، یہ تو اوپر تک جاتے ہیں.